بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المعرفۃ فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ اسباب منع صرف کا ذکر چل رہا ہے، یعنی وہ اسباب جن کے ذریعے سے کوئی بھی اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، اس کا منصرف ہونا ممنوع ہو جاتا ہے۔ منع صرف یعنی منصرف ہونا ممنوع ہو جاتا ہے، غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو وہ 9 اسباب تھے، ان اسباب میں 2 کا ذکر ہوا، عدل اور وصف کا۔ آج تیسرے کا ذکر ہے معرفہ۔ معرفہ کہتے ہیں بیٹا جو ذات معین پر دلالت کرے، شیء معین کو جو بتائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ اور وصف کی تعریف آپ نے پڑھی تھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ وصف اسے کہیں گے کہ جو ذات مبہم کو بتائے۔ ایک چیز، ایک لفظ ذات معین کو بتائے، ایک لفظ ذات مبہم کو بتائے، دونوں میں آپ کو تضاد معلوم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو معین ذات کو بتائے وہ الگ ہے، اور جو مبہم اور غیر معین ذات کو بتائے وہ الگ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھیرے کو بتائے اور ایک اجالے کو بتائے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے معرفہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے، اس لیے معرفہ جہاں پر پایا جائے گا وہاں پر وصف نہیں پایا جائے گا، جہاں وصف پایا جائے گا وہاں پر معرفہ نہیں پایا جائے گا۔ یاد رکھنا، اگر کسی بھی اسم کے اندر اسباب منع صرف سے وصف اور معرفہ میں سے کوئی ایک اگر ہوگا تو دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت اچھے طرح سے یاد کر لیجئے۔ اور یہ تو ہم نے ابھی معرفہ کی تعریف بیان کر دی۔ معرفہ کے اگر اقسام پر آپ غور کریں تو معرفہ کے چند اقسام آپ نے پڑھے ہوں گے۔ مضمرات پڑھے ہوں گے، اسماء اشارات پڑھے ہوں گے، اسماء موصولات پڑھے ہوں گے، معرف باللام پڑھا ہوگا، معرفہ بندا پڑھا ہوگا، اور معرفہ باضافت پڑھا ہوگا، اور علم بھی پڑھا ہے۔ ان اقسام معرفہ میں سے آپ اگر غور کریں تو چند اقسام ایسے نکلیں گے کہ جو غیر منصرف ہونے کا سبب ہی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، چاہے مضمرات ہوں یعنی اسماء ضمائر جس کو ہم کہیں، چاہے اسماء موصولہ ہوں، چاہے اسماء اشارات ہوں، یہ سب معین پر تو دلالت کرتے ہیں۔ چاہے معرف باللام ہو جیسے الرجل، چاہے معرفہ بندا ہو جیسے یا رجل، ان میں تمام میں آپ غور کر لو تو جو مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات وغیرہ ہیں، یہ تو سب کے سب آپ نے پڑھے ہوں گے، یہ مبنی کی قبیل سے ہیں، یہ سب کے سب مبنی ہیں، پڑھا ہے، سب کے سب مبنی ہیں۔ اور غیر منصرف ہونا بیٹا یہ اسم معرب کی قسم ہے، اس لیے یہ سارے کے سارے جو معارف ہم نے ذکر کیے یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتے، ہیں معرفہ لیکن غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتے کیونکہ یہ مبنی ہوتی ہے۔ رہا معرف باللام یا معرفہ باضافت، ایسی معرفہ بندا، معرفہ بندا بھی مبنی ہوتا ہے۔ معرف باللام یا معرفہ باضافت تو وہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتا، ہوگا تو معرفہ لیکن غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا غیر منصرف
اگر کوئی اسم ہو اور اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو الف لام کا دخول اس غیر منصرف کو یا تو منصرف بنا دیتا ہے بعض لوگوں کے قول کے مطابق، یا منصرف کے حکم میں کر دیتا ہے۔ تو غیر منصرف پر اگر الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف کی اگر اضافت کر دی جائے تو غیر منصرف منصرف ہو جاتا ہے یا منصرف کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ تو پھر اضافت اور الف لام یہ غیر منصرف ہونے کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ تو منصرف ہونے کا سبب ہے۔ اب بچے کیا؟ بچا صرف علم معرفہ میں، اس لیے غیر منصرف ہونے کا سبب معرفہ میں وہ علمیت ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے تنکیر کے مقابلے میں، چونکہ نکرہ کی اصل ہے نا، وہ نکرہ اصل ہے اور معرفہ اس کی فرع ہے، تو معرفہ تنکیر کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے، اس لیے معرفہ بولا ہے۔ اور چونکہ معارف میں سے صرف علمیت ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بن جاتی ہے، تو اس لیے علمیت کو شرط قرار دے رہے ہیں کہ معارف میں جس کے اندر علمیت ہو وہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ فرماتے ہیں اما المعرفہ، رہا معرفہ، فلا يعتبر فی منع الصرف منها الا العلمیہ، تو معرفہ میں سے، معرفہ کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، تو معرفہ کے اقسام میں سے غیر منصرف ہونے میں معتبر نہیں ہے الا العلمیہ، سوائے علمیت کے، یعنی صرف علمیت ہی غیر منصرف ہونے کا سبب ہوگی۔ ٹھیک ہے، وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ علمیت یا معرفہ یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوگا، یعنی کسی اسم کے اندر یہ غیر منصرف ہونے کا جب سبب بنے گا نا تو وہاں پر وصف نہیں ہوگا، وصف کے علاوہ کے ساتھ جمع ہوگا، دوسرے عدل کے ساتھ جمع ہو جائے گا، وزن فعل کے ساتھ جمع ہو جائے گا، دوسرے اسباب کے ساتھ تو جمع ہوگا لیکن وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، وصف کے غیر کے ساتھ جمع ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے عمر، عمر میں ایک تو سبب ہو گیا عدل جیسے کہ آپ نے پڑھا، اور دوسرا سبب اس میں علمیت ہو گئی، علم ہے، وہ معرفہ ہے۔ ٹھیک ہے، غیر منصرف ہو گیا نا وہ۔ اما العجمۃ، رہا عجمہ، عجمہ کسے کہتے ہیں؟ عجمہ بھی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے بیٹا۔ عجمہ کہتے ہیں اس لفظ کو جو زبان عربی کا نہ ہو، اسے عجمہ کہتے ہیں۔ جو کلمہ کلام عرب سے نہ ہو، کلام عرب کے علاوہ دوسری کسی زبان سے ہو، اس کو عجمہ کہیں گے۔ مثلا سریانی زبان کا آ جائے، ہے نا، اور عبرانی زبان سے آ جائے، ہمارا اردو ہی کا لفظ ہو، ہندی کا لفظ ہو، یا کسی اور زبان کو، عربی زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں سب عجمہ کہلاتی ہیں۔ عربی بولنے والوں کو عربی کہا جاتا ہے، اور عربی کے علاوہ جتنی بھی زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں سب کو عجمی اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عجمہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن ہر عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بھی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب زبان عجم میں وہ لفظ تھا تو وہ زبان عجم میں علم رہا ہو، پھر اس کو عربی کی طرف منتقل کر لیا گیا ہو اور عربی میں اس کا استعمال ہوا ہو وہی علم بنا کر۔ تو زبان عجمی میں یعنی عربی کے علاوہ دوسری زبان میں وہ لفظ علم ہو اور پھر عربی کی طرف آیا ہو تو علم ہو کر وہ استعمال ہو رہا ہو عربی میں بھی، تو کوئی تغیر نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے علم میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، جو کہ تو استعمال ہو جاتا ہے، دوسری زبان میں جیسا تھا ویسے ہی اس زبان میں استعمال ہو جائے گا۔ تو علمیت کی وجہ سے اس میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، اس کے اندر مضبوطی اور قوت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گا جبکہ اس کے اندر قوت پیدا ہو جائے، اور قوت تبھی ہوگی جبکہ وہ زبان عجم کے اندر علم ہو، یا زبان عجم کے اندر علم حقیقتاً نہ ہو لیکن زبان عجم میں تو وہ علم نہیں تھا، لیکن جب زبان عجم سے
عربی کی طرف اس کو منتقل کیا گیا تو ان منتقل کرنے کے فوراً بعد ہی وہ کسی نہ کسی کا علم بن گیا ہو، تو اس کو کہیں گے کہ حقیقتاً تو عجمہ کے اندر علم نہیں ہے، لیکن حکماً یہ بھی علم مانا جائے گا، کیونکہ منتقل ہونے کے بعد فوراً وہ علم کے طور پر ہی استعمال ہوا۔ حقیقتاً عجمہ ہو، اس کی مثال جیسے ہے ابراہیم، یا عربی سے پہلے، چونکہ عربی کہا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے زبان عربی رائج ہوئی ہے، اس سے پہلے کی جو زبانیں تھیں وہ عربی نہیں تھیں، یہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم یہ تو حضرت اسماعیل سے پہلے کے ایک اللہ کے نبی ہیں، ان کا نام بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ عجمی ایک لفظ ہے اور عجمہ ہے یہ، اور زبان عجم میں بھی یہ علم تھا، تو یہ حقیقتاً علم ہے، اور عربی میں جب استعمال ہوا تب بھی یہ علم ہو کر ہی استعمال رہا، تو یہ علم حقیقی ہو گیا۔ علم حکمی جیسے ہم نے کہا قالون، تو قالون بیٹا عجمی زبان میں تھا تو یہ جید کے معنی میں تھا۔ کس کے معنی میں تھا؟ جید، عمدہ۔ اب عربی زبان میں جب یہ استعمال ہوا تو عربی زبان میں بہت عمدہ قرات کرنے والے ایک قاری کو ان کی عمدگی کی وجہ سے ان کا نام رکھ دیا گیا، علم بن گیا، یہ قالون کہہ دیا گیا انہیں۔ تو یہ منتقل ہوتے ہی چونکہ علم ہی ہو گیا ہے، اس لیے اس کو علم کہا جائے گا کہ یہ زبان عجم میں یہ حقیقتاً تو علم نہیں ہے لیکن حکماً علم ہے۔ تو عجمہ کے غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ زبان عجم میں علم ہو، اب چاہے علمیت حقیقتاً ہو چاہے علمیت حکماً ہو، لیکن زبان عجم میں علم ہونا چاہیے۔ ایک شرط عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے علم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط 3 امور میں سے کسی ایک امر کا ہونا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زائد علی الثلاثہ ہو، یعنی زبان عجم میں علم ہو حقیقتاً یا حکماً، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زائد علی الثلاثہ ہو، یعنی 3 حرف سے زائد حروف اس میں ہو۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ کوئی بھی عجمی لفظ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا۔ زائد علی الثلاثہ ہو، مثال دوں جیسے ابراہیم، عجمہ بھی ہے اور زائد علی الثلاثہ بھی ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا یقینی طور پر، کیونکہ عجمہ کی غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے جو 2 شرطیں ہیں وہ دونوں شرطیں ابراہیم میں پائی جا رہی ہیں۔ یا زائد علی الثلاثہ اگر نہ بھی ہو، ثلاثی ہی ہو، 3 ہی حرف ہوں اس میں، تو متحرک الاوسط ہونا چاہیے، جیسے کہ شطر، شطرہ دیار ابی بکر کا ایک قلعے کا نام ہے شطرہ، تو شطر یہ دیکھو عجمی ہے اور علم ہے، ایک قلعے کا علم ہے، نام ہے، تو علمیت پہلی شرط پالی گئی، اور دوسری شرط تھی زائد علی الثلاثہ ہونا، یا زائد علی الثلاثہ نہ ہو تو متحرک الاوسط ہی ہو، اگر ثلاثی ہو تو متحرک الاوسط ہو، تو شطر یہ زائد علی الثلاثہ ہونا تو نہیں ہے اس میں، لیکن ثلاثی ہے، 3 حرفی ہے، لیکن متحرک الاوسط تو ہے، تو ایک شرط تو پالی گئی نا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ زائد علی الثلاثہ ہونا یا متحرک الاوسط ہونا، ان میں سے کوئی ایک کا ہونا ضروری ہے، تو شطر کے اندر متحرک الاوسط ہونا پا لیا گیا، لہذا یہ غیر منصرف ہو گیا علمیت کی وجہ سے، ہے نا۔ عجمہ ایک تو عجمہ ہے اس کے اندر، اور عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب کیسے بن گیا؟ علمیت ہے، اور دوسرے متحرک الاوسط ہے، اس لیے غیر منصرف ہونے کا یہ سبب بن گیا۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ تو کوئی بھی عجمی لفظ غیر منصرف ہونے کا سبب 2 شرطوں سے بنے گا، ایک تو
زبان عجم میں وہ علم ہو چاہے حقیقتاً ہو یا حکماً، اور دوسری شرط دو امروں میں سے کسی ایک کا ہونا، یعنی زائد علی ثلاثہ ہو یا زائد علی ثلاثہ نہ ہو تو کم سے کم متحرک الاوسط ہو۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے اما العجمہ، رہا عجمہ فشرطها ان تکون علما فی العجمہ، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان عجم میں وہ علم ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط دو امروں میں سے کسی ایک کا ہونا، وہ کیا ہے؟ وَزَائِدَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، اور 3 حروف پر زائد ہو، جیسے کہ ابراہیم کا ابراہیمہ، او ثلاثیًا، یا زائد علی ثلاثہ نہ ہو لیکن ثلاثی ہی ہو، 3 حرفی ہی ہو، لیکن فرماتے ہیں متحرک الاوسط، متحرک الاوسط ہو، بیچ والا حرف متحرک ہو، جیسے کہ شطرہ۔ اب 2 شرطیں آپ نے پڑھی، دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط نہیں پائی گئی، کوئی ایک شرط نہیں پائی گئی، تو سمجھ لینا کہ وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ شرط نہیں پائی گئی، اب اسی پر تفریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ، لہذا لجام یہ منصرف ہے۔ یہ بیٹا عجمی لفظ ہے لجام، اردو زبان میں لگام بولتے ہیں نا، ہندی میں لگام بولتے ہیں، لگام جو گھوڑے کے منہ میں لگائی جاتی ہے، لگام۔ اس لگام کو عربی میں استعمال ہوا، چونکہ گاف تو عربی میں ہوتا نہیں ہے، اس لیے گاف کو جیم سے بدل کر لجام کر دیا۔ عربیوں نے جب عربی میں اس کو استعمال کیا تو لجام بنا دیا اسے، ٹھیک ہے؟ تو لجام یہ عجمی لفظ ہے، عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ عرب میں مستعمل ہوا یہ۔ اب یہ غیر منصرف ہوا یا منصرف، تو آپ کو وہی شرطیں دیکھنا پڑیں گی کہ یہ زبان عجم میں علم ہو۔ تو لجام بتاؤ کسی کا نام ہے؟ نہیں، وہ تو لگام ہے، اس میں جنس ہے، کسی کا نام نہیں ہے، ذات معین پر دلالت نہیں کرتا لجام، اس لیے یہ عالمیت پہلی شرط ہی نہیں پائی گئی، اس لیے لجام غیر منصرف نہیں ہو سکتا، منصرف ہوگا۔ اس لیے صاحب کتاب نے فرمایا فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ، لہذا لجام یہ منصرف ہوگا، لعدم العلمیہ، کیونکہ نہ عجم میں یہ علم ہے اور نہ ہی عرب میں علم ہے، دونوں میں سے کسی میں بھی یہ علم نہیں ہے۔ وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ، ایسی نوح یہ بھی منصرف ہے، کیوں؟ نوح بھی حالانکہ عجمی لفظ ہے، میں نے بتایا حضرت ابراہیم سے بھی پہلے کا یہ تو لفظ ہے، نوح بھی منصرف ہے عجمہ، لیکن علمیت تو پالی گئی نوح کے اندر، علمیت تو ہے، ایک اللہ کے نبی کا نام ہے، عجمہ کی پہلی شرط تو پالی گئی، غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کے لیے جو پہلی شرط ہے علم ہونا، تو وہ تو پا لیا گیا نوح کے اندر، لیکن دوسری شرط بھی تو تھی، زائد علی ثلاثہ ہو، تو نوح زائد علی ثلاثہ نہیں ہے، زائد علی ثلاثہ نہ ہو، ثلاثی ہی ہو لیکن متحرک الاوسط ہو، تو نوح میں دیکھو واو اوسط ہے لیکن وہ متحرک نہیں ہے، ساکن ہے، اس لیے دوسری شرط نہیں پائی گئی، اس لیے نوح یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہوگا۔ وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ، نوح منصرف ہے لِسُکُونِ الْأَوْسَط، کیونکہ بیچ والا حرف ساکن ہے۔ یہ عجمہ کی گفتگو ہوئی۔ اما الجمع، رہا جمع، تو بیٹا جمع بھی اسباب منع صرف سے ایک سبب ہے، یہ وہ سبب ہے جمع جس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، یہ غیر منصرف کا سبب ہے اور صرف اکیلا ہی 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ تو بیٹا جمع بھی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے، لیکن ہر جمع غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ یہ ہے کہ صیغہ منتہی الجموع پر ہو۔ منتہی الجموع کا معنی سمجھو، منتہی الجموع جمع کی جمع جموع، منتہا جہاں پر انتہا ہو گئی ہو، منتہی الجموع جمعوں کی جہاں پر انتہا ہو گئی ہو، تو بیٹا جمعوں کی مثلا ایک لفظ کی ایک بار جمع آئے، دوسری بار جمع آئے، اور پھر اس کے بعد جمع نہ آ پائے، اور جمع سے بھی مراد بیٹا جمع تکسیر ہے کہ اس کے جس سے وزن سلامت نہیں رہتا، وزن ٹوٹ جاتا ہے،
تو جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہونا یہ شرط ہے. اگر کوئی جمع تو ہو منتہی الجموع کے صیغے پر ہی نہ ہو تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. جیسے رجال یہ جمع تو ہے لیکن صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہے. تو منتہی الجموع تو بیٹا اسی وقت بولیں گے جب اس کی 2 یا 3 بار جمع آ چکی ہو، اب اس کے بعد جمع تکسیر نہ آئے. اب اس کا وزن اور اس کا صیغہ جو ہے ہمارے نحویین نے 2 صیغے مقرر کیے، ایک مفاعل ایک مفاعیل. مفاعل یعنی الف جمع کے بعد جمع تکسیر کے جو الف ہے مفاعل میں، اس کے بعد 2 حرف ہیں، دونوں متحرک ہیں. مفاعل جیسے مساجد. اور ایک صیغہ ہے، ایک وزن ہے مفاعیل، یعنی الف کے بعد الف زائد کے بعد 3 حرف ہیں جن میں سے بیچ والا ساکن ہے. مفاعیل اس کو بیٹا جمع منتہی الجموع کہتے ہیں. یعنی اب اس وزن پر اگر کوئی لفظ آئے گا چاہے اس کی 2 مرتبہ جمع نہ آئی ہو لیکن اس کو بھی منتہی الجموع کہا جائے گا، کیونکہ اب اس کے بعد اس کی جمع تکسیر نہیں آئے گی، گویا کہ انتہا ہو گئی. تو ان صیغوں میں سے کسی صیغے کے وزن پر کوئی جمع ہو تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ اس صیغے کے وزن پر بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ ہا کو بھی قبول نہ کرے حالت وقف میں. یعنی اس کے آخر میں ایسی تا نہ ہو کہ جو تا حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے، تا مدورہ. یہ 3 شرطیں ہوئیں بیٹا، 2 شرطیں ہوئیں جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے. پہلی شرط منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، دوسری شرط ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، حالت وقف میں ہا کو قبول نہ کرے، یعنی اس کے آخر میں تا لگی ہوئی نہ ہو جو کہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے. یہ 2 شرطیں ہیں، دونوں شرطیں اگر پائی جائیں گی تب تو غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. اور دونوں شرطوں میں سے بیٹا کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو سمجھ لو کہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا. لہذا رجال، ٹھیک ہے، یہ جمع تو ہے، جمع تکسیر بھی ہے، لیکن یہ غیر منصرف نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ منتہی الجموع کے صیغے پر نہیں ہے، کیونکہ 2 صیغے ہم نے بتائے تھے، یا تو مفاعل کے وزن پر ہو یا مفاعیل کے وزن پر ہو. یعنی الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں یا دونوں یا مشدد ہوں، جیسے دواب، یہ بھی مفاعل کے وزن پر، لیکن الف جمع کے بعد 2 حرف جو ہیں وہ مشدد ہیں، تشدید، ٹھیک ہے، ادغام ہو گیا ہے، تو اس کو بھی صیغہ منتہی الجموع کہلائے گا. تو 2 حرف ہوں الف جمع کے بعد، دونوں متحرک ہوں یا مشدد ہوں، یا 3 حرف ہوں تو بیچ والا ساکن ہو، یہ ہے صیغہ منتہی الجموع. رجال ان صیغوں میں سے کسی وزن پر نہیں ہے، اس لیے یہ غیر منصرف نہیں بنے گا. اس کے برخلاف ہم نے کہا مساجد، مفاعل کے وزن پر ہو گیا، صیغہ منتہی الجموع پا لیا گیا، ٹھیک ہے نا. لہذا یہ اس کا پہلی شرط پالی گئی صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہونا. اور دوسری بھی شرط پالی گئی کہ ہا کو بھی قبول کرنے والا نہیں، کیونکہ اس کے آخر میں ایسی تا نہیں ہے جو حالت وقف میں ہا ہو جائے، لہذا مساجد غیر منصرف ہوگا. ایسے ہم نے کہا مصابیح. اب یہ مصابیح مصباح کی جمع ہے، چراغ کے معنی. مصابیح صیغہ منتہی الجموع پا لیا گیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے بتایا تھا الف فاعل کے بعد، الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں تو بیچ والا ساکن ہو. تو دیکھو مصابیح میں الف کے بعد 3 حرف ہیں اور بیچ والا ساکن ہے، مصابیح غیر منصرف ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ صیغہ منتہی الجموع پا لیا گیا، اور اس کے آخر میں کوئی ایسی تا بھی نہیں ہے جو حالت وقف میں ہا سے بدل جائے، لہذا دونوں شرطیں پالی گئیں، غیر منصرف ہوگا. اس کے برخلاف میں نے کہا سیاقلۃ، کیا کہا میں نے؟ سیاقلۃ، مفاعلۃ. تو مفاعل، تا دیکھو تا کو ہٹا دو، مفاعل ہے نا، سیاقل مفاعل
مساجد کے وزن پر ہے۔ صیغہ منتہی الجموع تو پا لیا گیا بیٹا، لیکن آخر میں تا لگی ہوئی ہے جو حالت وقف میں ہا سے بدل جائے گی، تو دوسری شرط نہیں پائی گئی، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا، لہذا سیاقلہ یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ایسی فرازنہ، کیا فرازنہ، فرازنتن یہ فرزان کی جمع ہے، فرزان بمعنی برش ہوتا ہے، تو فرزان جمع فرازنہ، تو فرازنہ یہ مفاعلہ مساجد کے وزن پر تو ہو گیا، لیکن آخر میں تا ہے جو ہا سے بدل جاتی ہے حالت وقف میں، اس لیے یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا کیونکہ شرط نہیں پائی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب منصرف ہوں گے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں عبارت کا، فرماتے ہیں اما الجمع رہی جمع فشرط ہو، تو اس کا غیر منصرف ہونے کے لیے، غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، صیغے کے وزن پر ہو۔ منتہی الجموع کسے کہیں گے؟ فرماتے ہیں وہو ان یکون بعد الالف جمع، الف الجمع حرفان، منتہی الجموع اس جمع کو کہیں گے کہ جس میں جمع کے الف کے بعد دو حرف ہوں، جیسے کہ مساجد، او حرف مشدد، یا ایک حرف ہو لیکن مشدد ہو، تو دو حرف ہی ہو جائیں گے، وہ بھی جب مشدد ہوگا تو بس ایک کا دوسرے میں ادغام ہو، جیسے دواب، او ثلاثۃ احرف، یا الف جمع کے بعد 3 حروف ہوں، لیکن فرماتے ہیں اوسطھا ساکن، بیچ والا حرف ساکن ہو، ٹھیک ہے، تو یہ شرط پائی جانی چاہیے، صیغہ منتہی الجموع اسے کہیں گے، صیغہ منتہی الجموع پر ہونا ضروری ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط ہے غیر قابل للہا، ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، جیسے مثال دینے کا مصابیح، جیسے مصابیح غیر منصرف ہے، الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں، بیچ والا ساکن ہے اور ہا کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے، لہذا غیر منصرف ہوگا یہ۔ فرماتے تو غیر قابل للہا، چاہے الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں یا مشدد ہو یا 3 حرف ہوں، تینوں سب کے لیے یہ شرط ہے کہ ہا کو قبول کرنے والے نہ ہوں، جیسے مسابی۔ فسیاقلتن، تو سیاقلتن یہ منصرف ہے، اور فرازنتن یہ بھی منصرف ہے، کہہ رہے ہیں منصرف، یہ دونوں منصرف ہیں، کیوں؟ لقبولہما الہا، کیونکہ یہ دونوں ہا کو قبول کرتے ہیں، ان کے آخر میں تا ہے جو ہا سے بدل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جمع منتہی الجموع جسے ہم نے کہا، فرماتے ہیں وہو ایضا قائم مقام السببین، یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے، ایک تو جمعیت ہے، جمعیت تو ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لزوم جمعیت ہے، کیونکہ اس صیغے کے وزن پر آئے گا تو جمعیت لازم ہوگی، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ کسی کا نام ہی کیوں نہ رکھ دیا جائے، ٹھیک ہے، کسی بجو کا بھی نام حواجر اگر ہو گیا تب بھی وہ غیر منصرف ہی رہے گا، کیونکہ اصل میں وہ جمع ہی ہے، تو جمع لازم ہے، اصل وضع کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اصل میں وہ جمع ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے، ایک تو جمعیت کے اور ایک لزوم جمعیت، 2 سبب ہو گئے۔ وَامْتِنَاعِ ان یجمع مرۃ اخرى، اور یہ بھی محال ہوتا ہے، ممتنع ہوتا ہے کہ دوبارہ سے ان یجمع مرۃ اخرى، کہ اس کے بعد دوبارہ سے اس کی جمع لائی جائے۔ کون سی جمع؟ جمع تکسیر، اب اس کے بعد کوئی دوسری جمع تکسیر نہیں آ سکتی ہے۔ فکأنہ جمع مرتين، تو جب جمع تکسیر آ ہی نہیں سکتی اس کے بعد، تو گویا کہ چاہے ایک ہی بار کیوں نہ جمع آئی ہو، لیکن مانا جائے گا کہ گویا کہ 2 بار جمع آ گئی ہے نا۔ تو بیٹا جمع منتہی الجموع یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔